وزیر اعظم صاحب کا خطاب آج بہت عرصے بعد کسی نے بڑے غور سے سنا. اگر ان کے خطاب میں مدح سرائی نکال دوں آرمی چیف صاحب تو پھر خطاب میں تھا کیا؟ میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے وقت کے آرمی چیف کی اس انداز میں اس طریقے سے تعریف کی. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف حافظ قرآن ہے, قرآن اور اس کا نور آرمی چیف کے دماغ اور دل میں رچا ہوا ہے. ارے بھائی خدا کا واسطہ, آپ کو دماغ اور دل کے نوروں کا بھی پتہ چل گیا. آرمی چیف کا خطاب بہت تگڑا تھا, الفاظوں کا استعمال بڑا تگڑا تھا. یہاں میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے آرمی چیف صاحب, آپ نے قرآن حدیث کے تمام حوالے دی. کیا تاریخ مسلمان میں صرف جنگیں ہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک نئے ویلاگ کے ساتھ سلمان حیدر. آج دو بڑے ایونٹ ہوئے جی. ایک تو صبح علماء مشائخ کانفرنس تھی جس میں وزیر اعظم پاکستان جو تھے مہمان خصوصی تھے اور گیسٹ آف آنر آرمی چیف تھے اس کے اندر. اس کے بعد اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب نے جل کل کسی کو کوئی شک شبہ تھا نا, جو مین اسٹریم میڈیا پہ ایک عدد بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی, اس شک شبے کو بھی دفن کر دیا. پتہ نہیں سوائے میرے پورے پاکستان کو اور پورے پاکستان کے میڈیا کا کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے کوئی مشروط معافی کا اعلان کر دیا یا کچھ ایسا. لیکن شاید کچھ لوگوں کی خواہش ایسی تھی اور پھر خبر کو پلیس جس طریقے سے کرنا تھا کہ پاکستان کی تمام سکرینز پر صرف ایک ہی خبر چل رہی تھی, ایک ہی او سی تھا. پہلی ہر ایک کی ہیڈ لائن بھی یہی تھی کہ لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ اس طریقے سے عمران خان صاحب کے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو توڑا جائے. تو آج دوسرا ایونٹ یہ تھا. تو لیکن پہلے ایونٹ کو ضرور, کیونکہ اس کے بعد ہوا 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کی سماعت کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے وہ تمام شک شبے توجیہات سب کو ختم کیا. پہلے میں ذرا علماء مشائخ کانفرنس کی بات کروں. کوئی شک نہیں آرمی چیف کا خطاب بہت تگڑا تھا. اس کے اندر الفاظوں کا استعمال بڑا تگڑا تھا. قرآنی آیات اور احادیث اور علامہ اقبال کے اشعار کا بڑا استعمال کیا گیا. ایک ولولہ اور ایک جذبہ جتنے بھی لوگ علماء مشائخ اندر موجود تھے اس کے لیے تھا. لیکن اس سے پہلے میں ذرا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب ان کے خطاب کی بات کروں تو ان کا خطاب آج بہت عرصے بعد کسی نے بڑے غور سے سنا تھا. اگر ان کے خطاب میں مدح سرائی نکال دوں آرمی چیف صاحب کی, اور اگر ان کے خطاب سے میں 1 پیج والی بات نکال دوں کہ مجھے لوگ بار بار منع کریں تو اس کے باوجود میں بتاؤں گا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہیں, تو پھر خطاب میں تھا کیا؟ جی ہاں, تو آج اس حوالے سے بہت زیادہ لائم لائٹ میں تھی. تو میں ذرا پہلے وزیر اعظم صاحب جو تعریف کے پل باندھ رہے تھے سپہ سالار کے, ذرا میں اس سے متعلق بتاؤں. حالانکہ وزیر اعظم کا ایک کیلیبر ہے یار, ایک اسٹریچر ہے. آپ کمانڈر ان چیف کہلاتے ہیں, آپ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کہلاتے ہیں. میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے وقت کے آرمی چیف کی اس انداز میں اس طریقے سے تعریف کی ہو. کوئی شک نہیں, ابھی ہم آتے ہیں آرمی چیف کے اس کے اوپر اور پھر ہم اس پہ ذرا کچھ اور بات بھی کرنا چاہیں گے. لیکن جس طریقے سے تعریف کے پل باندھے ہیں تو بڑی بات ہے. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف حافظ قرآن ہے, بلکہ قرآن اور اس کا نور آرمی چیف کے دماغ اور دل میں رچا ہوا ہے. ارے بھائی خدا کا واسطہ ہے, آپ کو دماغ اور دل کے نوروں کا بھی پتہ چل گیا. اور سنیں جی, اور جو انہوں نے جامع گفتگو فرمائی وہ کہتے ہیں وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. اچھا جی. اور مزید انہوں نے کہا کہ سپہ سالار کی پرجوش الولولہ انگیز تقریر کے بعد مجھے اب بات کرنے کی اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اس طرح کے جملے جب وزیر اعظم پاکستان, آپ کو پتہ ہے ویسے بھی اپنی خوش زبانی, خوش اخلاقی اور مدح سرائی کے حوالے سے پوری دنیا ان کو بڑے اچھے سے جانتی ہے, جب اس سٹیج پر جب آپ اس طریقے سے گفتگو کہتے ہیں تم نے کہا میں نے یقین کیا, تم نے اصرار کیا مجھے شک گزرا, تم نے کھائی قسم میں نے کہا جھوٹا ہے, تو یہ والی پوزیشن ایسے لگی. جب اس طریقے سے وقت کا چیف ایگزیکٹو آرمی چیف کی مدح سرائی اس طریقے سے کر رہا ہونا, تو سمجھ لیں کہ بہت مضبوطی سے 1 پیج کو قائم کر کے رکھنا اس وقت ضروری ہے, کیونکہ اس حکومت کے پلے ہے کچھ نہیں اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہ ہو. کارکردگی کے حوالے سے بتا دیں, پرفارمنس کے حوالے سے بتا دیں, کسی وزارت کی پرفارمنس کے حوالے سے بتا دیں, وزارت خارجہ کے حوالے سے بتا دیں, وزارت داخلہ کے حوالے سے بتا دیں, وزارت دفاع کے حوالے سے بتا دیں, صرف ایک وجہ ہے اس حکومت کے پاس, وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا اپنے موقف پر قائم رہنا. وہ ہے 9 مئی کے حوالے سے. کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے موقف سے ہل گئی تو نہ صرف شہباز شریف صاحب کی حکومت بھی گئی اور مسلم لیگ نون کی سیاست بھی گئی. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر روز ایک نئے انداز میں ایک نئے وزیر کے ذریعے, آج وزیر اعظم نے خود بھی جس طریقے سے تعریف کی. اب آؤں ذرا میں آرمی چیف صاحب کے اس علماء مشائخ کانفرنس کے حوالے سے. پہلے میں کوٹ اینڈ کوٹ کر دوں گا, بعد میں اس پہ تجزیہ کریں گے, کیونکہ آرمی چیف کے خطاب میں بہت زیادہ آیتوں سے قرآن پاک کی, کیونکہ حافظ قرآن ہے, اور احادیث سے اور علامہ اقبال کے اشعار سے مدد لی گئی ہے.
تو آرمی چیف صاحب نے ظاہر گیسٹ آف آنر تھے، جب انہوں نے اپنا خطاب کیا بہت امپورٹنٹ قرار دیا جاتا ہے، اور خطاب کے کچھ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں تو ظاہری بات ہے علماء مشائخ موجود تھے، وہ آپریشن عزم استحکام ہے تو ان سب کا اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں جی حدیث کے حوالے دیتے ہوئے، انہیں کہا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے، اور پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے مقابل جد و جہد کر رہی ہے۔ اوکے، سمجھ گئے؟ جو شریعت اور آئین پاکستان کو نہیں مانتا ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے، اور یہ بڑا ان کا پنچ لائن تھی۔ یہ میرے خیال ہے ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں جن کو خارجی کہا جاتا ہے، یہ ان سے متعلق کرتے کہ جو شریعت کو نہیں مانتے، جو آئین کو نہیں مانتے، ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے، یہاں تک تو تھی۔ افغانستان سے متعلق آرمی چیف صاحب نے باور کرایا کہ ہم نے افغانیوں کو 40 سال ان کے میزبانی کی ہے، ہم انہیں سمجھا رہے ہیں افغانستان کی طالبان حکومت کو کہ یہ فتنہ خارج کی خاطر اپنے ہمسایہ برادر اسلامی ملک یعنی پاکستان کے ساتھ دیرینہ دوست سے مخالفت نہ کریں۔ یہاں باتیں تک سمجھ آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ افغانستان کو انہوں نے پیغام دیا، دہشت گردی کی جنگ میں انہوں نے کے پی کے کو اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ان کی بہت قربانیاں دی، ان کی تعریف کی، اس کو اپریشیٹ کیا۔ علامہ اقبال کے شعر بھی سنائے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ احتجاج کرنا ہے تو پرامن طریقے سے کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جا رہا ہے، اور رب کریم کے بڑے ہیوی جملے نا جس کی بنا پر ہمارے وزیر اعظم صاحب ہی رہ گئے نا، انہیں کہ رب کریم کی قسم ہم انتشاریوں کے سامنے کھڑے ہیں، پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر، لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان، ہم پاکستان کو کچھ نہیں ہو رہے تھے۔ بھائی یہاں تک تو سمجھ آ گئی، بہت زبردست خطاب تھا اور عام حالات میں بہت کمال تھا۔ یہاں میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے آرمی چیف صاحب سے، بہت ہی احترام کے ساتھ آپ نے قرآن حدیث کے تمام حوالے دیے، کوئی شک نہیں پاکستان کے اوپر ہم سب کی جانیں قربان۔ کیا تاریخ مسلمان میں صرف جنگیں ہی ہیں؟ کیا صرف اور صرف غزوے ہی ہیں؟ قرآن و حدیث اور اشعار کے حوالوں میں کیا صلح حدیبیہ نہیں ہے؟ کیا فتح مکہ نہیں ہے؟ مجھے بتا دیں، نہیں ہے؟ کیا میثاق مدینہ نہیں ہے؟ یہ تمام جیسر کس لیے تھے؟ کس کے تھے؟ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وقت تقاضا یہ کر رہا ہے کہ ان ایکٹس کے اوپر بھی تھوڑی توجہ کی جائے، ان ایکٹس کے اوپر بھی اس وقت کی ضرورت ہے۔ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے فوج کی بیشتر انرجی ڈرین ہو رہی ہے ملکی سیاسی معاملات پر۔ 9 مئی کا معاملہ تو پولیٹیسائز گورنمنٹ نہیں کرتی، جب بار بار وہ اصرار کرتی ہے۔ آج بھی خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو 9 مئی والا معاملہ ہے نا وہ فوجی عدالتوں میں لے کے جایا جا سکتا ہے۔ بھائی 16 مہینے تک آپ لوگ کچھ نہیں پروف کر سکے تو 16 مہینے بعد کیا پروف کریں گے؟ آپ کو یقین کرے گا؟ کوئی یقین کرے گا؟ یہ پوزیشن ہے اس ٹائم۔ تو آرمی چیف صاحب سے یہ درخواست ہے کہ اور بھی بڑی مسلمانوں کی روایت ہے جن سے اس وقت استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک قدم پیچھے یا کوئی اکڑ نہیں ہے، یہ ذاتیات نہیں ہے، یہ پاکستان کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کے خطاب کے تمام جز منوان آپ کے دل اور آپ کی روح کے ساتھ ہے نا تو پلیز میری اس بات پر ضرور آپ نے توجہ دینی ہے۔ ادھر جی آج عمران خان صاحب 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی جی، اس میں آج پھر ان کے صحافیوں سے گفتگو ہوئی، تو کل جن صحافیوں کے سوالوں کے اوپر ایک مخصوص قسم کا بیانیہ پاکستان کی تمام میڈیا اسکرین پر چلایا گیا، اور جس طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب ایک مشروط معافی مانگنا چاہ رہے ہیں، تو عمران خان صاحب نے کہا کسی کو شک ہے تو وہ غلط فہمی بھی آج دور کر لیں، اور انہیں کہا قطعاً میری کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، میں کسی سے کسی قسم کی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہوں۔ باور کرا دیا عمران خان صاحب نے، کہتا ہے ڈیل وہ کرتا ہے جس نے غلط کام کیا، اور میں نے تو کوئی غلط کام ہی نہیں کیا۔ اب بلا لو جناب وہ بیانیہ آپ نے کہ عمران خان صاحب مشروط معافی مانگ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے کیا، یعنی 9 مئی کو رینجرز جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کو لے کے گئی تھی، انہوں نے کہا جو کچھ انہوں نے کیا وہ غلط کیا، اور اس کو سپریم کورٹ نے بھی کہا بالکل سپریم کورٹ نے اس دن کے تمام فیصلوں کو، تمام انسیڈنٹ کو جو ہوئے ان سب کو انڈو کیا اور عمران خان صاحب کو بری کیا تھا جی۔ انہوں نے کہا یہ تاثر غلط ہے کہ میں غیر مشروط معافی مانگ رہا ہوں یا میں نے مانگ لی ہے۔ کہتا ہے میں جیل میں بیٹھا ہوں اور بہت خوش ہوں، عمران خان صاحب کہتے ہیں، لیکن میرے پاس وقت بھی بہت ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، پیش گوئی کر دوں کہ اس حکومت کے پاس 2 ماہ سے زیادہ کا وقت نہیں ہے۔
تو عمران خان صاحب کی ایک بصیرت جس کی بنا پر وہ یہ کہہ رہے ہیں موجودہ حالات، جماعت اسلامی کا سڑک پہ آنا، سپریم کورٹ کے فیصلے، پارلیمنٹ کا سپریم کورٹ کے ساتھ مد مقابل ہو جانا، ابھی الیکشن آڈٹ کا کیس ہے، ابھی مخصوص نشستوں کا کیس ہے، ابھی تو فوجی عدالتوں کا کیس ہے، کہ تمام کیس اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ واقعی حکومت کے پاس وقت تھوڑا ہے. اس لیے تو شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف صاحب، عطا تارڑ صاحب، یہ تمام اتنی زبردست قسم کی گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کی بصیرت وہ یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں 9 مئی کے واقعات میں میرا کوئی کارکن ملوث ہوا. آج پھر انہوں نے باور کرا. انہوں نے کہا 9 مئی کے واقعات میں میرا کوئی کارکن ملوث ہوا تو اسے میں پارٹی سے بھی نکالوں گا اور معافی بھی مانگوں گا. ان میں سے کوئی ایسی بات ہے جو عمران خان صاحب نے پہلے نہ کی ہو؟ تو بھائی کہتا ہے لیکن 9 مئی کے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر لائی جانی چاہیے. جو میرے پاس خبر ہے سر سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے میری اطلاعات کے مطابق. یا تو ڈیلیٹ ہے یا ڈیلیٹ کر دی گئی ہے. اور اس بات کا عمران خان صاحب کو پتا چل گیا. یہ تو آپ کو اور مجھے جو ٹی وی پہ پورے پیکج پوکج بنا کے دکھایا جاتا ہے نا، وہ تو ہے ہمارے ٹی وی چینلز کے جو کیمرہ مین ہے وہ کر رہے تھے یا کوئی یوٹیوبر وغیرہ بنا رہا تھا. سی سی ٹی وی فوٹیج کہ داخل کون ہوا، پلیسمنٹ کیسے بنی، کہاں تھے راستے سے سارے، کدھر گئی وہ سیکیورٹی، کدھر گئی وہ تمام چیک پوسٹیں، وہ جو تمام چیزیں ہیں نا، وہ جو مشکوک لوگ گاٹے باندھ کے یہ تمام چیزیں. عمران خان صاحب تو یہی کہتے ہیں معافی مجھ سے مانگو. ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا 9 مئی، میں نے تو نہیں کیا. ان کی ان تمام باتوں کو اس کے علاوہ کیا مطلب ہے؟ تو خان صاحب کو میرا خیال ہے یہ خبر پہنچ گئی ہے کہ جی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ان کے پاس ہے نہیں. انہوں نے کہا سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں تو ہم بالکل بات ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اور معافی بھی مانگنے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے کہا حکومت میں موجود ریلو کٹے فوج کو ورگلاتے ہیں کہ تحریک انصاف کو ختم کر دو. ریلو کٹوں سے مراد میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب ہیں جنہوں نے آج بھی کہا کہ عمران خان صاحب کا فوجی عدالتوں میں مقدمہ لے جائیں گے. میرا خیال ہے عطا تارڑ صاحب ہیں اور اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں جو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ریلو کٹے چاہتے ہیں. اور باقی میں نے آپ کو بتایا شروع میں بتایا کہ اس حکومت کی بقا کا نام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح نہ ہو. پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کی بقا کا نام ہے. کیونکہ جس طریقے سے، کیونکہ اور کوئی کام تو ہو نہیں رہا، صرف تانے تشنے کوسنے، اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا. اس وقت دیکھیں سب کچھ یہی ہو رہا. تو اس وقت پوزیشن یہ ہے. تو انہوں نے کہا میں نے تو فوج کو کبھی بھی نہیں کہا کہ نیوٹرل ہو، میں تو غیر سیاسی ہونے کا کہتا ہوں. یہ خان صاحب نے، انہوں نے کہا واقعی نیوٹرل جانور ہوتا ہے. اچھا ایک سوال ہوا ان سے کہ عبوری سیٹ اپ اگر آ گیا تو آپ مانیں گے؟ کہ اس الیکشن کمشنر، یہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ تو ہے ہی فراڈیا. نہ ہی اس حکومت کے بنائے ہوئے سیٹ اپ کے اندر ہم کسی قسم کا الیکشن مانیں گے. تو سر یہ پوزیشن اس وقت ہے. اور 9 مئی کوئی شک نہیں اس گورنمنٹ نے ہی پولیٹیسائز کر دیا. نہیں تو لاہور ہائی کورٹ سے اے ٹی سی کے کورٹ سے یوں ضمانتیں نہ ہو رہی ہوتی. اور ویسے بھی ایک بات بتاؤں، 1981 میں نا ایک جہاز ہائی جیک ہوا تھا، الذوالفقار نے کیا تھا. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے نا پوری کی پوری پیپلز پارٹی پہ کریک ڈاؤن کر دیا تھا. کوڑے مارے، جیلیں بھری. لیبیا تو منی پیپلز پارٹی بن گیا تھا. یعنی یہ حالت تھی. تو پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ نہیں ختم. 1 2 3 حکومتیں آج بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی کا. طاقت سے نہیں، مسئلے کے ساتھ چلنا ہے اور بیٹھے بغانی ہو. یہ شخصی لڑائیاں نہیں ہیں، یہ پاکستان ہے. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اجازت دیجیے، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے.